لا چکے ہیں، میں نعرے لگاؤں گا، بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے آپ بلند ترین آواز کے ساتھ جواب دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ واجب الاحترام علی جناب قبلہ علامہ سید محمد عباس رضوی آپ کے سامنے سے بھی ممبر ذکر فضائل و مسائل بیان فرمائیں گے۔ ان کے بعد ذاکر اہل بیت سید علی رضا شاہ آج کی مجلس میں شبیہ تابوت ہم شکل پیغمبر برآمد کروائیں گے۔ بلند تر صلوات۔ یا سید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ آج کی صف ادا، اس صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، اللہ کا بقیہ خیر ہے اگر تم مومن ہو۔ ہدایت کا سلسلہ اللہ نے ہدایت طلب کرنے والوں سے پہلے آغاز کر دیا اور جناب آدم کو اپنے حکم سے زمین پر اتارا۔ کچھ حضرات قرآن حکیم کی متشابہ آیات کی طرف جاتے ہیں اور وہ
مرضی کے ترجمے کرتے ہیں، وہ ادھر بھی ہیں وہ ادھر بھی ہیں، دونوں طرف ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا، تو یہ بات سمجھنے والوں کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، جسے نکالا جائے اسے پھر واپس نہیں بلایا جاتا۔ اگر پہلے دن کی فرشتوں کے ساتھ ہونے والی اللہ کی گفتگو سن لیں، پھر ایک بار ٹھیک کر دیں، بار بار نہیں کریں اس کو، تو سمجھ آ جائے گا کہ نکالا گیا، بھیجا گیا، یا مقصد کیا تھا۔ جو پہلا اعلان ہے وہ پہلا اعلان کیا ہے؟ پہلا اعلان ہی یہ ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تھوڑا آواز کھولنا۔ اس کا مطلب ہے کہ جناب آدم کی خلافت جنت کے لیے نہیں ہے، زمین کے لیے، کیونکہ جناب آدم کی جنت میں حکومت نہیں، جنت کے حاکم کوئی اور ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ جناب آدم جنت میں گئے اور پھر جنت سے نکلے، زمین پر آئے، تو زمین پر آ کر وہ لنکا کی پہاڑیوں پر اترے۔ لنکا کی پہاڑیوں پر صرف جناب آدم تو زمین پر نہیں آئے نا۔ اذان سن لیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وحدہ لا شریک لہ۔ صلوات پڑھیے بلند سے۔ صرف جناب آدم ہی تو نہیں اترے نا، توجہ ہے، جناب حوا بھی اتری۔ جناب حوا لنکا میں نہیں اتری، عرب میں، بحیرہ عرب کے کنارے جدہ میں اتری، اور اسے جدہ کہا بھی اسی لیے جاتا ہے کہ وہاں جدہ آدمیت اتری ہے، اس کا نام بھی جدہ اسی لیے۔ پھر جناب آدم
لنکا سے سفر کرتے ہوئے بی بی حوا کی طرف گئے ہیں. بی بی حوا جناب آدم کی طرف نہیں آئی. بی بی حوا کو حکم نہیں ہوا کہ آپ آدم کو تلاش کریں. جناب آدم کو حکم ہوا کہ بی بی حوا کو تلاش کریں. تو وہ سفر کرتے ہوئے عرب کی طرف چل پڑے. کچھ عرصہ زمین پر رہے، پھر دوبارہ جنت میں چلے گئے. چونکہ اللہ کے نبی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جنت میں ہی واپس جانا تھا تو پھر زمین پر کیوں ہوتا؟ تو میں نے عرض کی پالنے والے سمجھا دیجئے کہ اگر دوبارہ جنت میں ہی جانا تھا تو پھر زمین پر کیوں آئے؟ فرمایا اولاد آدم کے فائدے کے لیے بھیجا ہے. اولاد آدم کا کیا فائدہ ہے؟ تو فرمایا جب جناب آدم لنکا کی پہاڑیوں سے جدہ کی طرف جائے تو وہ کرتے کیا ہیں؟ میں نے تاریخ کے روزن سے گزر کے دیکھا تو ہونٹ ہل رہے تھے. میں نے کہا اللہ کچھ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا معرفت کی سماعت سے سنو کیا کہہ رہے ہیں. میں نے غور کیا تو آواز سمجھ میں آ گئی. میں نے عرض کی پالنے والے کچھ نام لے رہے ہیں. کیا نام لے رہے ہیں؟ میں نے عرض کی پالنے والے کبھی کہتے ہیں اللہم بحق محمد وانت محمود، اللہم بحق علی وانت العالی، اللہم بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات، اللہم بحق حسن وانت قدیم الاحسان، اللہم بحق حسین وانت محسن. میں نے کہا اللہ کبھی محمد کہتے ہیں، کبھی علی کہتے ہیں، کبھی فاطمہ کہتے ہیں، کبھی حسن کہتے ہیں، کبھی حسین کہتے ہیں. حکم پروردگار ہوا یہی تمہارا فائدہ ہے، اسی لیے تمہیں زمین پہ بھیجا تھا انہیں کہ وہ یہ نام لیں، اولاد آدم یاد کر لیں. میں نے کہا اللہ ان ناموں میں کیا اثر ہے؟ فرمایا یہی تو وہ نام ہے جو جنت سے نکلے ہوئے کو پھر جنت لے آتا. نہیں آپ سلامت رہیں، زندگی رہیں. تو پہلا سلسلہ جناب آدم کا، سب سے پہلے جناب آدم آئے. جناب آدم کے بعد پھر 1,23,999 نبی سرکار دو عالم سے پہلے زمین پر آئے. سارے انبیاء ہیں. میں نے کل عرض کیا کہ یہ سارے نبی انتظار کرتے ہوئے چلے گئے اور یہ خبر دے کے گئے کہ آخری نے آنا ہے، اور پھر وہ آخری آئے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو انتظار میں تھے. یہ فکرہ ذرا حوصلے سے سنیے گا. انتظار میں تھے جیسے مدینہ کے یہودی انتظار میں تھے کہ آخری نے آنا ہے، مگر جب آخری آیا ہے نا تو پھر انہوں نے آخری کو مانا نہیں، حالانکہ انتظار میں بھی تھے. پھر جب آخری آیا تو اس کو مانا بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس نے بتایا تھا نا کہ آخری نے آنا ہے اس سے مخلص نہیں تھے. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. جس نے بتایا کہ آخری نے آنا ہے اس سے ہی مخلص نہیں تھے. اس کا مطلب ہے کہ جب تک پہلے کو نہ مانا جائے تب تک آخری کو ماننے کا فائدہ ہی نہیں. بندے کہہ دیتے ہیں 12ویں نے آنا ہے. 12ویں نے تو آنا ہے لیکن 12ویں کے آنے سے پہلے 12ویں سے پہلے 11 تو مان لو. جب تک وہ پہلے 11 نہیں مانو گے فائدہ نہیں ہوگا. پہلے وہ 11 مانو جو پہلے آئے. اچھا نہیں ماننا تو نہ مانو. توجہ فرمائیے. کچھ کہتے ہیں پیدا ہونے آئے. چلے میں ان سے بھی نہیں الجھتا. وہ کہہ لیں کہ پیدا ہوں گے تو وہ بتائیں گے کہ میں مہدی ہوں. یہ فکرہ غور سے سنیے گا. پھر جتنی داد بنتی ہے اتنی چاہیے مجھے. وہ آئیں گے اور کہیں گے میں مہدی ہوں تو آپ مان لیں گے. جب وہ خود کہیں گے کہ میں مہدی ہوں نہیں مانیں گے آپ. اس لیے نہیں مانیں گے کہ آپ مہدی کے کہنے پہ مہدی کو کیسے مان لیں گے. توجہ. آپ مہدی کے کہنے پہ مہدی کو کیسے مان لیں گے جب محمد کے کہنے پہ نہیں مانا جب وہ کہہ رہے تھے یہ مولا ہے. جی آپ سلامت رہیں. آپ کی زندگی بہت شکریہ. جب رسول کہہ رہے تھے یہ مولا ہے. علی نے تو نہیں کہا میں مولا ہوں. علی تو چپ کھڑے تھے. خطبہ غدیر میں علی تو بولے ہی نہیں, رسول ہی بولے.
اتنا خطبہ پڑھا ہے، رسول پاک نہیں پڑھا. مولا علی نے تو وہاں خطبہ نہیں پڑھا، وہ تو خاموش ہی کھڑے رہے. خطبہ تو رسول پاک نے پڑھا، رکے بھی رسول پاک ہے. مولا علی نے یہ بھی نہیں کہا کہ روک لو اور میرا اعلان کریں. جس کا اقتدار بعد میں آنا ہو وہ کہتا ہے میرا اعلان کریں. علی کو تو اقتدار کی خواہش ہی نہیں ہے. توجہ نہیں فرمائی. علی کو تو حکومت کی خواہش ہی نہیں ہے. جس کی خواہش نہیں ہے وہ چاہتا ہے. کہا گئے فکرہ. جس کی خواہش نہیں ہے، اب خواہش کس کی نہیں ہے وہ بھی قرآن سے ڈھونڈ لو. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى، میرا حبیب خواہش سے نہیں بولتا. ان هو الا وحی یوحی، بولتا تب ہے جب وحی آئے. تو پھر مانو نا. جب رسول کہہ رہے تھے من کنت مولا، تو پہلے وحی آئی تھی. کچھ حضرات بیدار نہیں ہیں. جب رسول فرما رہے تھے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو پہلے وحی آئی تھی. تو پہلے وحی سمجھیں، کیونکہ جھگڑا تو وحی پہ ہوا ہے. کربلا میں بھی جو مسئلہ ہوا ہے وہ تو وحی پہ ہوا ہے. یزید نے بھی جو الزام لگایا ہے وہ وحی پہ لگایا. انکار وحی کیا اس نے. پہلے وحی سمجھو کہ وحی کیا ہے، وحی کہاں ہوتی ہے. توجہ فرمائیے. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وحی کہاں کہاں ہوتی. قرآن کہتا ہے وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی. وہ اور طرح کی وحی ہے جو شہد کی مکھی پر ہوئی، اور شہد کی مکھی نے وحی کے بعد پھر اپنا چھتا بنایا. وحی کے بعد چھتا بنایا، اور جو چھتا بنایا وحی کے بعد، اس میں جو گھر بنے ہیں نا، اسے آپ ورنیئر کیلیپر لے کے ناپ لیں، اس میں ملی میٹر کا فرق نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جو وحی سے بنتے ہیں ان میں فرق نہیں ہوتا. اسے بات پہنچے یار، وہ جاگے ذرا. بہت آسان تھا، اس سے آسان مجھ سے نہیں ہو سکتا. وحی سے بنے. وہ جو کھانے بنائے اس نے، شہد کی مکھی نے. آج بھی دیکھ لیں، ایک بار ہی وحی ہوئی ہے، بار بار تو نہیں ہوئی نا. اور اسی وحی پہ بن رہے ہیں. وہ کھانے بنا رہی ہے، اور جب کھانے بناتی ہے اسی سے شہد. یہ آپ نہج البلاغہ پڑھ لیں نا، مولا فرماتے ہیں کہ انسان بڑا مغرور ہے، ایک مکھی کا لعاب کھاتا ہے. توجہ، ایک مکھی کا لعاب کھاتا ہے، چربی سے دیکھتا ہے. آنکھ چربی ہے نا بھائی ساری. ہاں، چربی سے دیکھتا ہے، مکھی کا لعاب کھاتا ہے. وہ مکھی کا لعاب ہوتا ہے، وہ منہ میں. توجہ فرمائیے گا. مکھی کا لعاب آپ کھائیں تو آپ کو شفا ملتی. قرآن کے مطابق قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں شفا ہے. مکھی کے منہ سے نکلا ہوا لعاب گناہگار بندے کھائیں تو ان کی طبیعتیں بدل جاتی. فکرہ میں اتنا بڑا کہوں گا، خمسہ ایک طرف یا فکرہ ایک طرف. تو مکھی کا لعاب کھا لے تو تجھے شفا مل جاتی ہے. اگر علی محمد کی زبان چوس لے، یار جسے بات پہنچی وہ ہاتھ اٹھائے. نہیں، آپ سلامت رہیں، زندگی بہت مہربانی. آپ جی، آپ سلامت رہیں. جی بسم اللہ. تو علی کے فضائل نہ مان، مصطفیٰ کی زبان کی فضیلت تو مان. کہ علی نے تیسرے دن مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا تو زبان محمد کا معجزہ تو مان لینا. جس کے ہاتھ پہ پتھر کلمہ پڑے، ذرا بیدار، جس کے ہاتھ پہ پتھر کلمہ پڑے
جو پتھر سے مس ہو جائے وہ کلمہ پڑھتا ہے. چلیں ایک فکرہ میں اور کہتا ہوں تاکہ لطف لینے والے اور لطف لے لیں. توجہ فرمائیے. یوسف بڑے حسین ہیں. میں پھر چھتے کی طرف پلٹتا ہوں, سمجھاتا ہوں. یوسف بڑے حسین ہیں. تلفظ ویسے یوسف نہیں ہے, یوسف. جناب گرامر کے اعتبار سے کہیں کہیں یوسف آیا, لیکن اصل جو اسم کے اعتبار سے وہ یوسف ہے. جناب یوسف بڑے حسین ہیں. ضرب المثل ہے حسن یوسف کی. اور بندے بڑے شوق سے قصہ سنتے ہیں. یوسف زلیخا کا قصہ سنا ہے. شوق سے سننے والوں کو ایک بات بتا دوں کہ خوبصورت یوسف تھے. جی ہاں, سلامت رہیں. جو شوق سے سنتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ خوبصورت جناب یوسف تھے. زلیخا نہیں تھی. زلیخا تو پیچھے دوڑی تھی. زلیخا تو جناب یوسف کے پیچھے دوڑی تھی اور پھر بچے کو گواہی دینا پڑی تھی کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا بے قصور ہے. لفظ خطا میں نبی کے ساتھ استعمال ہی نہیں کر سکتا. اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا بے خطا ہے. اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر خطا کار زلیخا ہے. بچے نے گواہی دی. اس کا مطلب ہے کسی اور کی گواہی کی ضرورت پڑ گئی نبوت کو. توجہ, کسی اور کی گواہی کی ضرورت پڑ گئی نبوت کو, کیونکہ عصمت پہ حملہ ہوا تھا لیکن وہ مقام نبوت تھا. مقام امامت کیا ہے؟ 7ویں امام کے زندان میں عورت بھیجی جاتی ہے. صبح بندے لے جائیں گے, دیکھیں امام کے زندان میں عورت ہے. صبح جب افراد ساتھ لے کے وہاں پہنچے تو گواہی کی ضرورت ہی نہیں پڑی. امام کے وجود سے نکلنے والی شعاؤں نے اس کی کیمسٹری بدل دی. وہ خود کہہ رہی تھی سبحان ربی الاعلی. وہ نبوت ہے, یہ امامت ہے. مل کے بولو حیدری. جی آپ سلامت رہے. جناب یوسف بڑے حسین ہیں, بڑے حسین ہیں. اب میں دیکھوں گا آپ کتنے بیدار ہیں اور آپ کا معیار سماعت کتنا بلند ہے. یوسف بڑے حسین ہیں, نبی ہیں, لیکن بنے کیسے ہیں؟ دیکھو میری طرف, کیسے بنے ہیں؟ مصطفیٰ نے یوں کیا ہے, یوں کیا ہے. پتہ نہیں آپ داد دے سکیں یا نہ دے سکیں. مصطفیٰ نے یوں کیا تو یوسف بنے. مصطفیٰ جسے یوں کرے وہ یوسف ہے, تو جسے یوں کرے. جی آپ سلامت رہیں. زندگی آپ جس کے بوسے لیں, جسے سینے سے لگائیں. توجہ ہے صاحب آپ؟ جی آپ سلامت رہیں. زندگی آپ. پھر پلٹ آتے ہیں بھائی, توجہ, واپس پلٹ. وہ چھتا بنا, اس نے بنایا. وہ مکھی جاتی ہے, شہد کی مکھی. ہر مکھی نہیں, ہر مکھی سے شہد نہیں بنتا. ساری مکھیاں شہد کی مکھی جیسی نہیں ہیں. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. ساری مکھیاں شہد کی مکھی جیسیاں نہیں ہیں. تو اسی سے سمجھ لو اللہ نے سب کو برابر نہیں بنایا. کیا بات ہے بھائی آپ؟ اللہ نے سب کو برابر نہیں بنایا. وہ شہد کی مکھیاں جاتی ہیں, پھولوں کا رس چوستی, پھولوں کا رس چوستی ہیں اور رس چوس کے پھر واپس آتی ہیں. تو اندر چلی جاتی ہیں. نہیں, میں نوجوانوں سے کہوں گا نہج البلاغہ میں شہد کی مکھی پہ خطبہ ہے, اسے پڑھیں. جب واپس آتی ہیں تو مکھی کے, شہد کی مکھی کے چھتے کے باہر ان کا ایک سردار بیٹھا. وہ جب آتی ہیں تو وہ پہلے ان کا منہ سونپتا. اگر بدبو آئے نا تو وہ کاٹ دیتا. آپ دیکھ لیں چھتے کے نیچے آپ کو 2 حصوں میں پڑی ہوئی مکھیاں نظر آئیں گی. کسی جگہ پہ دیکھ لیں, اوپر شہد کی مکھی کا چھتا ہو تو نیچے مری ہوئی مکھیاں ہوتی ہیں. وہ 2 برابر حصوں میں کٹی ہوتی ہیں. دونوں حصوں میں فرق نہیں ہوتا. وہ برابر کاٹتا ہے, برابر کاٹ کے پھینکتا ہے. اسے کہتے ہیں یاسوب. اسی لیے رسول نے علی سے کہا تھا یا علی انت یاسوب الدین. علی تو دین کا یاسوب ہے.
علی جنت کے دروازے پہ اس لیے کھڑے ہوں گے منہ سونگے گے کسی کے منہ سے بغض کی بو آئے. جی آپ سلامت رہیں زندگی آپ. جی بسم اللہ آپ جیتے آپ سلامت آپ جیئیں. تو وہی کو سمجھنا ہوگا. وَأَوْحَى إِلَى النَّحْلِ شہد کی مکھی پہ وحی ہوئی. نہج البلاغہ پڑھے نا اس میں چیونٹیوں پہ بھی خطبہ ہے اس میں شہد کی مکھی پہ بھی خطبہ ہے اس میں چمگادڑ پہ بھی خطبہ ہے. یہ وہی خطبے دے سکتا ہے جس کے سامنے سب بنا ہو یا اس نے بنایا ہو. سارے ہلانے سے بات بنے گی آپ سارے ہلائیں گے. کئی بندے بڑے ناز سے میں اتنی محنت سے فکرہ کہہ دیتا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ گرمی صرف آپ کو لگتی ہے. میں بھی تو یہاں کھڑا ہوں اور اسی موسم میں تو پڑھنے کا مزہ ہے. سردی ہو آپ تصور کریں سردی میں آپ اس طرح کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوں تو بولنا چاہیں بھی تو نہیں بولیں گے. لیکن یاد رکھیے گا اتنی حدت میں اتنی گرمی میں اتنی گھٹن میں جب ذکر علی کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں نا تو دلوں کے موسم بدل جاتے ہیں. وہی کو سمجھنا پڑے گا وہی کیا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی. بیٹے کہاں بیٹھو گے کہاں بیٹھو گے بیٹھ جاؤ بیٹے جو جگہ پسند آئے وہاں بیٹھ جاؤ. دیں زیادہ سی جگہ دیں اس بچے مولا زندگی دیں. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. خوش نصیب ہیں وہ بچے جو مجلس سنتے سنتے بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ حسین سے دور نہیں ہوتے. میں تو بڑے پیار سے بٹھاتا ہوں ان کو آئیں مجلس سے اٹھایا نہیں جاتا. ہاں ظاہر ہے بچے ہوتے ہیں تو بچوں کے بچپن میں بچپنا بھی ہوتا ہے. یہ صرف علی کے بچے ہیں جن کے بچپن میں بچپنا نہیں ہے. جی ہاں آپ سلامت رہیں آپ کی زندگی. تو وہی کو سمجھنا پڑے گا کہ وہی کیا ہے. موسیٰ کی ماں پہ بھی وحی ہوئی. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی. توجہ موسیٰ کی ماں پہ وحی کیا کی کسی صندوق میں ڈال کے بہا دے تیرے بچے کے ہم محافظ ہیں. توجہ یہیں روک لوں گا میں آپ کو. فرعون کو خطرہ تھا موسیٰ سے. نجومیوں نے بتا دیا تھا اس نے آنا ہے اس نے آنا ہے جس نے تمہیں غرق کرنا ہے. اسے خطرہ تھا اس نے پہرا بٹھا دی. ہر دروازے پہ جتنی دایا تھی نا مصر کی وہ دروازوں پہ بیٹھی رہی ڈھونڈتی رہی کس بی بی کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے. لیکن موسیٰ کی ماں کو نہ پہچان سکے. فکرہ میں کہوں گا جاگنا اور مسلمان سمجھے جس نے محمد کے پسینے کو غیبت میں رکھا اسی نے محمد کے خون کو غیبت میں رکھا. نہیں پہچان سکے چھپا کے رکھا اللہ نے. جیو شراب پہرا دیتی رہے پتہ نہیں چلا اور موسیٰ آ گئے. توجہ لیکن یہ موسیٰ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہوا کیا 70,000 بچے. کوئی بندہ انکار کر سکتا ہے 70,000 بچے قتل ہو گئے. کتنے ایک موسیٰ کے لیے 70,000 بچوں کا لہو بہہ گیا. اللہ نہیں دیکھ رہا تھا تو موسیٰ کو نکال دیتا نہیں. اللہ بتا رہا تھا کہ حجت کے لیے لہو بہہ جائے تو کچھ نہیں ہوتا. یار بات سمجھ آئے تو ہاتھ اٹھاؤ حجت کو. جی آپ جیو سلامت رہو. 70,000 بچوں کی قربانی لگ گئی. اللہ اتنا خرچہ ایک موسیٰ کی جان کے لیے اتنا خرچہ. شیعوں سے حساب مانگنے سے پہلے
کہ یار مجلس کرواتے ہو، اتنے پیسے خرچ کرتے ہو، کیا فائدہ؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یہ خرچہ تو اللہ نے خود کیا حجت کے لیے، حجت آگے بڑھتی گئی، خرچہ بڑھتا گیا، 70,000 بچے قتل ہوئے، اور پھر موسیٰ آ گئے، پھر اللہ نے وحی کی، کسی صندوق میں بہا کے بٹھا کے بند کر کے بہا دیا گیا۔ شیعہ سنی سارے سنے، وہ نہر گزرتی تھی محل سے، وہیں پہ جناب موسیٰ کو اٹھا لیا گیا اور آسیہ کی گود میں آ گئے۔ فرعون کے گھر تھی بی بی آسیہ، اور ہم اسے مانتے ہیں، فرعون کو نہیں مانتے، آسیہ کو مانتے، حالانکہ فرعون کے گھر تھے۔ کسی بھی گھر میں کوئی اللہ کے قریب ہو ہم مانتے ہیں۔ وہ آ گئے جناب موسیٰ، وہاں آ گئے جناب موسیٰ، اب وہ کچھ پی نہیں رہے، جناب موسیٰ کچھ نہیں پی رہے ہیں، توجہ فرمائیے۔ اب انہیں خدشہ ہو گیا کہ آ تو گئے ہیں، پیتے کچھ نہیں، تو انہوں نے کیا کیا، سر اٹھا کے بات کو سمجھ اعلان کروا دیا کہ ایک بچہ ہے، اسے دودھ پلانا ہے، اور جو عورت دودھ پلائے گی وہ شاہی مہمان بن جائے گی بادشاہ سے۔ بادشاہ تو وہ خود کو کہتا نہیں تھا، خود کو وہ خدا کہتا، خدائی مہمان بنے گی، اور وہاں سے اسے پورا پروٹوکول بھی ملے گا، ہر مہینے تنخواہ بھی ملے گی۔ تو عورتیں جمع ہو گئی، لالچ تو تھا، دودھ پلانے والی عورتیں آ گئی، جناب موسیٰ کو ایک تخت سجا کے مخملی بستر پہ لٹا دیا گیا، عورتیں قطار بنا کے کھڑی ہو گئیں۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ۔ اب وہ ساری دودھ پلانے والی عورتیں جمع ہیں، موسیٰ چند دن کے ہیں، عورتوں سے کہا پلاؤ دودھ، باری باری آؤ اٹھاؤ، میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں۔ ایک عورت آگے بڑھتی، جناب موسیٰ کو بچہ سمجھ کے دودھ پلانے کی کوشش کرتی، موسیٰ نبی بن کے منہ پھیر لیتے۔ شاباش بھائی، نشانی ہے نا عبرت والوں کے لیے۔ وہ بچہ سمجھ کے دودھ پلانے کی کوشش کرتی، موسیٰ نبی بن کے منہ پھیر لیتے۔ تو کیا مسئلہ تھا؟ دودھ کیوں نہیں پی رہے تھے؟ وہی سمجھا رہا ہوں۔ آؤ قرآن پڑھیں، قرآن سے پوچھیں موسیٰ دودھ کیوں نہیں پیتے؟ جب پلانے والی ہے تو پیئے۔ قرآن کہتا خاموش، موسیٰ مرضی نہیں کرے گا۔ وَحَرَّمْنَا، ہم نے حرام کیا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ موسیٰ پہ حرام ہے کیونکہ کافر ہیں۔ یہ جو اللہ نے حرام کیا ہے، یہ کیسے کیا ہے؟ یہ پہلے سمجھیں حرام کیا کیسے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے وہ حرمنا، ہم نے حرام کیا، اس کا مطلب ہے بچپن میں موسیٰ پہ وحی آ گئی۔ بچوں کو بٹھانا، بچوں کو آرام سے پاس بٹھانا، بچپن میں موسیٰ پہ وحی آ گئی کہ دودھ نہ پینا حرام ہے۔ جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کا دودھ موسیٰ پہ حرام، جو دودھ پسینے پہ حرام ہے۔ شاباش، آپ جی ہیں آپ، وہی آ گئی نا، جناب موسیٰ پہ وہی آ گئی تو انہوں نے دودھ نہیں پیا۔ تو پھر عقل کرنا چاہیے، جب جناب موسیٰ پہ وہی بچپن میں آ گئی تو سرکار دو عالم پہ 40 سال کے بعد آئی۔ اب کوئی سنے نہ سنے، شیعہ ضرور سنے، ہمیشہ مصطفیٰ کا رابطہ اللہ سے ہے۔ اللہ کے حکم پر ابو طالب کی عزت کرتے تھے،
جاگنا. اللہ کے حکم پر سرکار ابو طالب کی عزت کرتے تھے. چچا کہتے تھے نا, میں پھر پلٹتا ہوں اسی طرف, وہی کی طرف ہی پلٹ. چچا کہتے تھے یا اے چچا جان. رسول پاک چچا کہتے تھے. اب یہ بچے مجھے چچا کہیں تو میں نے بھائی تو نہیں کہوں گا, کیا کہوں گا؟ بیٹا. جب رسول پاک چچا کہتے تو سرکار ابو طالب کو بیٹا کہنا چاہیے. اندر کیا کہتے تھے وہ مجھے نہیں پتا, میں اندر نہیں جانتا, کیونکہ جس گھر کے دروازے پہ سجدہ کر لیا جائے پھر اس گھر کی تلاشی نہیں لی جاتی. جی بسم اللہ. پھر اندر نہیں جانگا جاتا, اندر کی باتیں نہ دیکھ. ہم تو باہر دیکھیں گے جلسے میں کیا ہوا. ہاں جلسہ تھا, جلسہ تھا دعوت ذی العشیرہ کا, اور نبیوں کے سلطان کو اٹھانا تھا. تو کہتے ابو طالب اٹھو بیٹا, اٹھ کے بات کرو. فرمایا نہیں, قم یا سیدی, کھڑے ہو جاؤ میرے سید و سردار. تو سیدی مرشدی کہنے والوں سے کہوں گا کہ سیدی مرشدی کہنے سے پہلے دیکھ لے, سب سے پہلے مصطفیٰ کو سید علی کے باپ ابو طالب نے کہا. مل کے بولو حیدری. جی بسم اللہ. بیٹا نہیں کہا قم یا سیدی, کھڑے ہو جاؤ میرے سید. اور پھر وہاں سے نعرہ بن گیا سیدی مرشدی یا نبی. اس پہ بھی میں اہل سنت بھائیوں کا شکر گزار ہوں. آپ بھی ان کی عزت کیا کریں, جھگڑا نہ کریں. ان کا بہت شکریہ. وہ ہر سال نعرہ لگاتے ہیں سیدی مرشدی, اور وہ نعرہ مسئلہ حل کرتا ہے. وہ سیدی مرشدی کہہ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ مرشد سید ہوتے ہیں. جی آپ سلامت رہے. آپ جی یہ اہل سنت بھائیوں کا شکریہ. توجہ فرمائیے. وہی آئی نا تو وہی سمجھیں, جناب موسیٰ پہ آئی وہی. پھر وہی اور کہاں آئی؟ جب بی بی مریم جناب عیسیٰ کو لے کے آئی ہیں. جاگو جناب مریم سلام اللہ علیہ. ہمیں پتہ ہے کہاں کہاں علیہ السلام کہنا ہے. میں نام لیتا ہوں, آپ بتائیں کیا کہنا ہے. جناب آدم, جناب نوح, جناب یحییٰ, جناب زکریا, یہ سارے علیہ السلام ہیں. یہ اللہ کے نبی ہیں, یہ اللہ کی توحید کی اشاعت کرتے تھے. تو لوگ رستے میں پھول بچھاتے تھے, کیا کرتے تھے؟ پتھر مارتے تھے. پتھر مارتے تو نبی زخمی ہوتے تھے. تو جب نبی زخمی ہوتے تو پھر کیا ہوتا تھا؟ طبیب کے پاس جاتے تھے, حکیم کے پاس نہیں. اللہ فرشتہ بھیجتا. فرشتہ اپنا پر لگاتا تھا, نبی کا زخم ٹھیک ہو جاتا تھا. فرشتے کے پر سے نبی کا زخم ٹھیک ہو جاتا. تو پھر دنیا عقل کر لے, جن کے زخم فرشتوں کے پروں سے ٹھیک ہوئے وہ علیہ السلام ہیں, اور جن کے چولہے سے فرشتوں کو پر ملے. کوئی ہاتھ نیچے رہ گیا ہے؟ جی آپ سلامت رہیں. بہت شکریہ. جناب مریم سلام اللہ علیہا, کیونکہ بطول ہے نا, بی بی مریم بطول ہے. مسجد میں رہتی تھی. کہاں؟ بڑا خوبصورت, بڑا ذہین, بڑا بیدار, بڑا زرخیز مجمع آپ کا. ہر وقت مسجد میں رہتی تھی, مسجد سے نہیں نکلتی. 24 گھنٹے 7 دن 30 دن مہینے کے 365 دن سال کے مسجد میں ہی رہتی تھی. اب سمجھ میں آیا بطول کیسے کہتے ہیں؟ جیسے مسجد سے نکلنا نہ پڑے, اسے بطول کہتے ہیں. وہ وہیں رہتی تھی, وہیں مسجد میں ہی رہتی. توجہ, مسجد میں ہی رہتی تھی. ایک فکرہ سامنے آ گیا. جناب زکریا وہاں پہ جاتے تھے. پوری توجہ.
ایک دن جناب زکریا گئے تو ان کے سامنے پھل پڑے انواع و اقسام کے. جناب زکریا نے کہا مریم میں تو یہاں آیا نہیں اور کسی کو اجازت نہیں, اور آگے آ جائیں یہاں جگہ ہے, آ جائیں اتنا سفر کر لیا بھائی, تھوڑا اور آگے آ جاؤ تھوڑا سا اور آگے آ جاؤ. آپ کا آیا ہوا ضائع تو نہ ہو, سامنے تو بیٹھے. چلیں کوئی بات نہیں, آنے والوں نے آنا ہی ہوتا ہے. جناب زکریا نے کہا میں آیا نہیں اور کسی کو اجازت نہیں ہے. یہ پھل کون دے گا؟ انہوں نے کہا جناب جبرائیل آئے تھے, وہ کھانے کو دے گئے. جنہیں جبرائیل کھانے کے لیے دے جائیں نا وہ مریم ہے. آپ کے کیا کہنے, آپ فکرہ مکمل سمجھ گئے, آگے کہنے کی ضرورت ہی نہیں. جنہیں کھانے کے لیے دے جائیں وہ مریم ہے. پھر ایک دن جناب جبرائیل علیہ السلام آ گئے. یہ جو بندے کہتے ہیں جبرائیل آیا جبرائیل گیا, ذاکرین بھی کہتے ہیں, اور میں ان سے کہتا ہوں بھائی ہوش کرو, اگر وہ ماتحت ہیں تو رسول پاک کے ہیں نا, ویسے تو سید الملائکہ ہیں, تمیز سے نام لو. جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بی بی مریم سے کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے, آپ کے ہاں بیٹا ہوگا. بی بی نے کہا نہ یکون لی ولد, میرے بیٹا ہوگا. ولم یمسسنی بشر, مجھے بشر نے چھوا ہی نہیں. جناب جبرائیل نے کہا مجھے نہیں پتا, یہ اللہ نے کہا میں نے بتا دیا, تو جان اللہ جانے, میں تو پیامبر ہوں, میں نے پیام پہنچا دیا. بی بی مریم وہیں رہی. پھر بیٹے کے آنے کا وقت ہو گیا, پھر جناب جبرائیل آ گئے. فرمایا اٹھیے اور سامان بھی اٹھائیے, مسجد سے نکلیے, ویرانے میں جائیے. آپ اتنی خوبصورتی سے سن رہے ہیں, مجھے فکر مکمل کہنے کی ضرورت ہی نہیں. مسجد سے اٹھیے اور ویرانے میں جائیے. تو وہاں سے وہ اٹھ گئی, ویرانے میں چلی. آئے بسم اللہ, آئے. مولا کے منظور نظر مدہ خان جناب ذاکر سید علی رضا صاحب تشریف لے آئیں. عزیز محترم, اٹھیے ویرانے میں چلی. بی بی ویرانے میں چلی. وہاں پہ جناب عیسیٰ آ گئے. جناب عیسیٰ جب آئے تو پارچے میں لپٹے ہوئے تھے. اب شاید یہ گاڑی اردو نہ سننے والوں کو پتہ نہ ہو کہ پارچہ کیا ہوتا ہے. کپڑے میں لپٹے ہوئے, کپڑے میں لپٹے ہوئے عیسیٰ آئے ہیں. وہاں سے کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں. تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دو, وہاں کپڑا کہاں تھا؟ میرا تو عقیدہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کے بچوں سے کچھ کپڑا بچ گیا ہوگا. شاباش جو ہاتھ اٹھا سکیں. کپڑے میں لپٹے ہوئے آئے تو بی بی مریم نے کہا اللہ بھوک لگی. بی بی مریم نے کہا اللہ بھوک لگی. یہ بھی مقام عصمت ہے, اللہ بھوک لگی. وہ بھی مقام عصمت ہے. جب روزہ کھلنے کا وقت ہو اور دروازے پہ سائل آ جائے تو نہیں کہتے بھوک لگی ہے. آپ فکرہ کھا گئے. چلیں اس سے آگے چلیں. اللہ بھوک لگی ہے, میں یہ کھجور اگتی ہے, ابھی بڑی ہو جاتی ہے, ابھی جوان ہو جاتی ہے, ابھی اس پہ کھجوریں لگ جاتی ہیں, ابھی پک جاتی ہے. پھر درخت کو ہلاؤ, کھجوریں گریں گی, پھر کھاؤ, اٹھا کے کھاؤ. یعنی اگایا بھی خود, پکایا بھی خود, لیکن ہلائے مریم, ہلائے بی بی مریم. لیکن یہیں روک کے ایک واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں. گھر ہے, کثرت اثیر ہے, سرکار رسالت پناہ ہے, پاک مخدومہ ہے, بی بی فضہ ہیں,
जनाब सैयदा तस्बीह पढ़ रही हैं, तस्बीह पढ़ रही। जिनके पास मसाइल का हल नहीं वो तस्बीह पढ़ा करें, ये मखदूमा ने दी है, तोहफा है सैयदा, तस्बीह पढ़ा करें। मखदूमा तस्बीह पढ़ रही हैं, रसूल पाक खामोश बैठे हैं, चक्की चल रही है। बीबी फिजा गौर से कभी चक्की को देखती है, कभी रसूल पाक को। रसूल पाक ने पूछा, बेटी फिजा हैरानी से क्यों देख रही हो? सरकार इसमें अनाज भी नहीं है, चक्की भी चल रही है। फरमाया ये अनाज पीसने वाली चक्की नहीं है, इस चक्की के चक्कर के साथ निजाम कायनात चलता है। शाबाश, जो हाथ उठा सके जी बिस्मिल्लाह, इस चक्की के चक्कर के साथ। बीबी मरियम ने कहा भूख लगी, खजूरें आई, खजूरें खाई, और फिर हुक्म परवरदिगार हुआ, ये जो बच्चा आया ना, इसके बाद आपका चुप का रोजा है, आपको बोलना नहीं। क्या बात है परवरदिगार के कादर मुतलिक होने की। बगैर बाप के बच्चा देखेगा, बोलना नहीं, यानी खुद सफाई नहीं देना। बच्चा हमने दिया है, जिम्मेदारी भी हमारी। आपका चुप का रोजा है। बीबी मरियम ने कहा ठीक है, सरे तस्लीम कम, इताअत में है हम। बगैर बाप के बेटा, और कहा इसे चादर में छुपा के, छुपना नहीं, बस्ती की तरफ ले जाओ। मौजज़े छुपाए नहीं जाते, दिखाए जाते हैं। बीबी मरियम चादर में जनाबे ईसा को चादर में छुपा के, अब चादर उभरी हुई है तो बीबी चल पड़ी अली की तरफ, बस्ती की तरफ। एक यहूदी ने देखा उभरी हुई चादर, उसने कहा मरियम के लिए ना जन्नत से खाने आते हैं, शायद आज कुछ बच गए तो लेके आ रही, चलो मांगते। मन्नो सलवा की यहूदियों को पुरानी आदत थी, तो उसने कहा मरियम से मांग के खा लेते हैं। वो बीबी मरियम की तरफ चल पड़ा, आके करीब कहता है मरियम चादर में क्या है? मुकद्दस मरियम चादर में क्या है? अब बीबी का चुप का रोजा, उसने पूछ लिया चादर में क्या है, बीबी का चुप का रोजा है। बीबी ने बताना भी है चादर में क्या। बीबी ने कपड़ा हटा, उसने गौर से देखा, बच्चा किसका है? फिर चुप का रोजा, उसने पूछ लिया किसका है? उसने कहा आपका। आपकी तो शादी नहीं हुई, शोर मचा दिया। तवज्जो, शोर मचा, बस्ती जमा हो गई, और बस्ती ने जमा होके कहा ना तेरी मां ऐसी थी, ना तेरा बाप ऐसा था, ये बच्चा कहां से लाई है? तो कुरान कहता फा इशारत इलै, तो बीबी ने बच्चे की तरफ इशारा किया। इशारे का करना था कि आवाज आ गई, इन्नी अब्दुल्लाह व आतानी अल किताब व जालानी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है और अपना नबी बनाया। वो ढूंढने लगे आवाज कहां से आई। बीबी ने फिर इशारा किया, जब फिर इशारा किया तो उन्होंने गौर से देखा ईसा बोल रहे हैं। चंद दिन के ईसा कह रहे हैं आतानी अल किताब। और तवज्जो करो, बात समझो मुसलमानों, चंद दिन के ईसा के पास इंजील है। आप जी हैं, सारा होश करो, जरा अक्ल करो। चंद दिन के ईसा के पास इंजील है, और जो किताबों की सरदार किताब वो उस पर आई है जो नबियों का सरदार है। तो एक सवाल पूछता हूं कि किताब ईसा के हाथ में थी तो कहां थी? कहां थी? ईसा के वजूद में किताब थी। ये इतना बारीक फिक्र है, और इस पे एक अलग से खमसे की जरूरत है कि किताब और वजूद किताब क्या है। ये वजूद किताब पे मैं 2 मिसरे पढ़ जाता हूँ। कुछ लोगों को शिकायत है मैं मिसरे नहीं पढ़ रहा, चले कल पढ़ देंगे, लेकिन आज सिर्फ 2 पढ़ देते हैं। हिसाब जिसका नहीं बेहिसाब उसमें है। वजूद किताब समझा दूं, हिसाब जिसका नहीं बेहिसाब उसमें है। अली किताब में कब है? किताब उसमें है। शाबाश, हाथ उठाने वाले सलामत रहे।
ہاتھ اٹھا کے سارے مل کے بولو حیدری. حساب جس کا نہیں بے حساب اس میں. وجود عیسیٰ میں کتاب تھی تو پھر عقل کریں, ہوش کریں. جن کے وجود میں کتاب ہوتی ہے وہ شارک کٹنے کے بعد بھی کتاب پڑھتے. کیونکہ حسین کے پاس نسبت رسولی, ان کے وجود میں کتاب تھی تو کتاب پڑھ رہے تھے. میرے محترم سامعین, گراں قدر سامعین, عزاداران مظلوم کربلا, میرے عزیز بیٹھے ہیں, وہ آپ کو تفصیل سے مصائب سنائیں گے. یہ جو سفر کے ایام ہیں نا, یہ بڑے اہم ہیں. ان میں واپسی بھی ہے, ان میں شہادتیں بھی ہیں, ان میں علم بھی ہے. میں ایک فکرہ مصائب کا کہہ رہا ہوں, جو سمجھیں گے وہ اس پہ رو لیں گے. شہید ہو کے علی کی بیٹی مدینے واپس آ گئی. سمجھنے والے سمجھ گئے. جو باپ سے نہیں بولی اسے یزید سے بولنا پڑا. 4 مصرے میں اکثر پڑھا کرتا ہوں. خیبر کا در اکھاڑنا, مرحب پچھاڑنا, مغرب سے ڈوبتے ہوئے سورج ابھارنا, ان سے عظیم تر ہے سننا وہ صبر سے ایک بدقماش شخص کا زینب پکار. آپ کی آوازیں بلند ہوئی, میرا حصہ مل گیا, خیرات مل گئے. شہزادی واپس آ گئی مدینہ. 3 محملوں کے ساتھ کی. میری مخدومہ واپس آئی. سامنے مدینہ تھا. شہزادی نے فرمایا سجاد میں ایسے مدینہ نہیں جاؤں گی. کیوں پھوپھی اماں؟ فرمایا پہلے بشیر کو بھیجو, منادی کرے, پھر میں مدینہ جاؤں گی. بشیر کو بھیجا گیا, جاؤ منادی کرو. بشیر بن یزلم منادی کرنے مدینہ میں آ گئے. گلی گلی میں منادی کر رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں, مدینہ والو, مدینے کے وارث ہیں. سارے مدینے میں میرپور والو اعلان کرنے کے بعد محلہ بنو ہاشم کے قریب آ کے جب بشیر نے کہا نا مدینے والو, مدینے کے وارث آ گئے, یہ اعلان سنا فاتح فرات کی اماں نے, سیدہ ام البنین, اپنے غلام سے کہا یہ پتہ کرو جا کے, اعلان کرنے والے کو دروازے کے باہر بلاؤ. بشیر دروازے کے باہر آ گیا. شہزادی نے پوچھا یہ اعلان تم نے کیا؟ مدینے والے واپس آ گئے. جی سیدہ میں نے کیا. فرمایا اچھا یہ بتا اگر آ گئے مدینے والے, میرا عباس آیا؟ بشیر رو پڑا. شہزادی فرمانے لگی میں نے عباس کا پوچھا تم رو پڑے. بشیر کہنے لگا شہزادی میں توقع کر رہا تھا آپ حسین بادشاہ کا پوچھیں گی, آپ علی اکبر کا پوچھیں گی, یا آپ علی اصغر کا پوچھیں گی, یا آپ قاسم کا پوچھیں گی. آپ نے پوچھا تو اپنے عباس کا پوچھا. شہزادی فرماتی میں نے اسی کا پوچھا ہے جو آ گیا تو سارے آ گئے. سبحان اللہ, مرحبا. نہیں سیدہ آپ کا عباس نہیں آیا, کربلا میں ان کے بازو کٹ گئے, وہ شہید ہو گئے. عجیب سوال میری شہزادی نے کیا. شہزادی فرماتی ہیں اچھا یہ بتاؤ عباس کو مارنے والے کتنے تھے؟ بشیر کہنے لگا 9 لاکھ. شہزادی فرماتی میں نہیں مانتی, پوری کائنات مل جائے
میرے غازی کی نالین کا تسمہ نہ کھلے۔ بشیر کہتا ہے سیدہ 9 لاکھ کی کیا ضرورت تھی آپ کے عباس کو مارتا، حسین کے حکم کا پابند تھا اس لیے زین سے اترا۔ اعلان ہو گیا کہ مدینے سے ایک قافلہ سیدہ کے استقبال کے لیے چلا۔ کل تفصیل سے مصائب پڑھ لیں، آخری فکر کہہ رہا ہوں۔ بتاؤ اس قافلے میں کون تھا؟ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، سرکار محمد حنفیہ، جناب عبید اللہ ابن عباس، بی بی ام البنین، اور وہ بی بی جو 28 رجب کے بعد روضہ رسول کے چراغوں کی روشنی کی ضامن تھی، بی بی ام سلمہ۔ یہ قافلہ چل پڑا استقبال کے لیے، شہزادی کے استقبال کے۔ اب میں نے یہ کبھی نہیں پڑھا، نہ میں مانتا ہوں نہ میں پڑھتا ہوں، نہ ایسا ہے کہ بہن نے بھائی کو اور بھائی نے بہن کو پہچانا نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ تیری میری نسلوں کو پہچانتے، ایک دوسرے کو کیسے نہیں پہچانیں گے؟ چلتے چلتے بی بی سغرا وہاں آئیں جہاں سجاد بیٹھے تھے۔ سجاد جب سہارا لے کے اٹھے، بی بی سغرا نے غور سے دیکھا، بھائی کو پہچانا، آواز دے کے کہتے ہیں بھیا کس چیز نے آپ کو ضعیف کر دیا؟ فکرہ سجاد کا سنو گے؟ سجاد آواز دے کے کہتے ہیں مجھے بازار نے ضعیف کیا، تمہیں انتظار نے کیا۔ مجھے شام کا بازار ضعیف کر گیا، تمہیں علی اکبر کا انتظار ضعیف کر گیا۔ آخری فکرہ کہوں، چلتے چلتے سرکار محمد حنفیہ وہاں آ گئے جہاں علی کی عزت مدینے کے مٹی پہ بیٹھی تھی۔ سیدہ اٹھی، محمد حنفیہ جھکنے لگے۔ سیدہ آواز دے کے کہتی نہ محمد، آج مجھے جھک کے نہ مل۔ سیدہ ناراض ہیں؟ فرمایا نہیں ناراض نہیں، لیکن جھک کے نہ مل۔ سیدہ میں پہلے جھک کے ملتا تھا۔ فرمایا پہلے کی بات اور تھی۔ فرمایا آج ویسے مل جیسے حسن ملتے تھے۔ آواز دے کے کہتے سیدہ میں نوکر، وہ بھائی ہیں۔ شہزادی آواز دے کے کہتی یہ نوکر نہ خود کو کہے، میرے بھائیوں کی کتار میں سے تو اکیلا رہ گیا، خود کو نوکر نہ کہے، ویسے مل۔ آخری فکرہ ہے جیسے حسن ملتے تھے۔ محمد حنفی آواز دے کے کہتے سیدہ میری ضرورت نہیں ہے میں حسن کی طرح ملوں، پتہ نہیں کون رو سکے کون نہ رو سکے۔ شہزادی آواز دے کے کہتی میں بطول کی بیٹی ہو کے حکم دیتی ہوں ویسے مل جیسے حسن ملتے تھے۔ یہ سفید داڑیوں والے مجھے بتاؤ، جب بڑا بھائی چھوٹی بہن کو ملے تو کیسے ملتا ہے؟ سر پہ ہاتھ رکھتا ہے نا، پتہ نہیں کس کی چیخ نکلے کس کی نہ نکلے۔ بھائی سیدہ کے حکم پہ محمد حنفیہ کا کانپتا ہوا ہاتھ علی کی بیٹی کے سر پہ آیا۔ میرپور والوں، علی کی بیٹی محمد حنفیہ کا ہاتھ برداشت کر گئی، مگر جب ہاتھ پلٹا تو ہاتھ کا سرخ رنگ دیکھ کے محمد حنفیہ کی چیخیں نکل گئی۔ آواز دے کے کہتے سیدہ یہ سر میں لہو کیسا ہے؟ فرمایا علی اکبر کا قاتل نیزہ لے کے میرے خیمے میں آ گیا، میری سفید چادر سرخ ہو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔